بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے کہاں اتارا گیا؟ دوسرا ہمارا سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی اور آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے کہاں اتارا گیا؟ ایک قول کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان، ایک قول کے مطابق صفا نامی پہاڑ پہ اتارا گیا، ایک قول کے مطابق ہندوستان میں اتارا گیا۔ جس پہاڑی پر اتارا گیا وہ پہاڑی بعد میں سری لنکا میں ضم ہو چکی، اور جنت سے ایک اکیلے کے لیے اتارا گیا یا دونوں کو ساتھ اتارا گیا۔ ایک قول کے مطابق دونوں کو الگ الگ اتارا گیا۔ بعد میں مزدلفہ نامی جگہ میں دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام کی اور اماں حوا کی۔ آگے کی زندگی وہاں سے آگے چلی، اور جب ان کو جنت سے اتارا گیا تو جنت کی زبان عربی ان کو بھول چکی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ پاک نے دوبارہ ان کو عربی زبان سکھا دی۔ ان کی اولاد کے متعلق ایک قول کے مطابق ان کے 120 بچے تھے، ایک قول کے مطابق 80 بچے تھے، اور ایک عوام میں سوال مشہور کہ 2 بچہ اور بچی صبح پیدا ہوتے اور اسی طرح لڑکا اور لڑکی رات کو پیدا ہوتے۔ تفسیر مظہری نے اس بات کو رد کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ان کے بطن سے 80 بچے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام کی موجودگی میں 40,000 سے زیادہ پوتے اور پڑپوتے سب ملا کر ان کی زندگی میں موجود تھے، اور انہی کی اولاد میں قابیل اور حابیل کا نام آتا ہے۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی وہ بے حد خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسل کو، ایک نسب کو، ایک نظام کو چلانے کی خاطر ایک دن کے بچوں کی شادی دوسرے دن کے بچوں کے ساتھ جائز قرار دی تھی۔ تو قابیل کو یہ ضد تھی کہ جو میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی ہے یہ خوبصورت ہے، میں نے شادی بھی اسی سے کرنی ہے، حالانکہ اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور جب ان کی ضد حد سے بڑھ گئی تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں قربانی کر لو۔ دونوں نے قربانی کی، پہاڑ پہ چلے گئے۔ تو اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو جلا دیتی تھی۔ تو قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل کو مزید غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے حابیل کو قتل کر دینا ہے۔ ہوا بھی ایسا کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں کوئی گناہ بھی ہوتا ہے، جس گناہ کو جو بندہ ایجاد کرتا ہے قیامت تک اس گناہ کو جو بھی کرتا رہے گا اس میں کرنے والا، ایجاد کرنے والا برابر کا شریک ہے۔ آج دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں سب میں قابیل برابر کا شریک ہے، کیونکہ قابیل نے قتل کو ایجاد کیا، اور جب حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 5 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیث علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اماں حوا کہا بھی کرتی ہیں کہ مجھے حابیل کے بدلے میں، ان کے صبر کے بدلے میں اللہ پاک نے شیث مجھے عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلافت اور ان کی جانشینی حضرت شیث علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آدم علیہ السلام کا سارا منصب اور ان کے تمام فرائض یہ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے ذمے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ تھا 60 ذراع یعنی 90 فٹ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا، اور اس کے بعد یہ قد کم ہوتا رہا یہاں تک کہ آج کے دور میں 4 سے 5 فٹ قد رہ چکے ہیں، اور جنت میں جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے سب کے قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا
قد ہوگا، اور اس قد میں حسن و جمال رکھنا، دیکھنا، مانوس کرنا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کی یاد آ رہی ہے، اگر کوئی بیٹا مجھے جنت کے پھل لا کے دے دے تو میں اس کو کھاؤں۔ تو وہ بیٹے جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکلے تو آگے سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے خوشبو اور کفن لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا ان بیٹوں سے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی ساری کہانی بتائی، کہا کہ واپس جاؤ اپنے بابا کے پاس، کیونکہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور ادھر ہی حضرت آدم علیہ السلام کی 960 سال کی عمر میں وفات ہوئی، اور ان کو کفن دفن سب کچھ فرشتوں نے کیا، ان کی قبر بھی فرشتوں نے کھودی، اور ان کو دفن بھی فرشتوں نے کیا، اور اولاد کو بتا دیا کہ آپ لوگوں کا مرنے کا، کفن دفن کا، قبر کا، سب کا یہی طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد خیف میں تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے وہ مسجد خیف قبر مبارک کو لے کر غائب ہو گئی۔ اور حضرت اماں حوا کی جو قبر مبارک ہے سعودی عرب میں جدہ کے اندر ایک قبرستان ہے جہاں پر اماں حوا کی قبر موجود ہے۔